بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا بیان ہے قوم لوط پر عذاب کیسے آیا۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہارال تھا جو تابیک کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والدین کی بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کے پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل ثبوت کی نمات کے لیے اہل ثبوت پر فائز ہوئے حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کا سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدم کے پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز شاداب، یہاں باغات کی کثرت تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت سے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل خدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، اگر تم اس بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جو بھی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا مسافر ان کے علاقے میں آ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک بار بنا رکھا تھا۔ اس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ بدکاری کے اس گھنونے عمل سے روکنے کے لیے توبہ کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کو کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اہل سمود کو نصیحت کرتے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ یہ لوگ بہت ہی فخریہ طور پر یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بہت برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے تبلیغ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سمود نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے بدکاری اور فحاشی کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نومولود لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا پھر نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ منافق تھی اور دراصل وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سمود کو یہ چیز بتا دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بستی والے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے لوگو، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر
وہ لوگ بولے کہ تم بہت خوب ہی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی چاہت نہیں ہے اور ہماری اصل چاہت ہے، اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد سے کتنا متاثر ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکاری لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کا خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، مگر تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سمود حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر مبسوط تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں تک پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر حقیقت جان گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آواز سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اس رات تک بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستی کو اللہ نے ایک نہایت بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا جس کے پانی سے دنیا تک کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا تھا، جو اسرائیل اور اردوان کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی محنت و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔